الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ سے اس کا تعلق بن جائے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جائے، عبادات میں استقامت آ جائے، عبادات میں ترقی ہو جائے، نمازیں پڑھیں تو نماز کی لذت حاصل ہو، قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کی لذت حاصل ہو، ذکر کریں تو ذکر کی چاشنی محسوس کرے، وہ جو بھی نیکی کرے اس میں مزہ آئے، لذت آئے، چاشنی آئے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جو عبادات کروں، جو نیکیاں کروں، اس میں اللہ نور پیدا کر دیں، اس میں لذت پیدا کر دیں۔ علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے کتاب و سنت سے بڑی عرق گیری کر کے اس کا جو نچوڑ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی جلوت میں ہوتے ہیں، کیا اس طرح ہماری خلوتیں بھی ہیں؟ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں کتنے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، انہیں سلام دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو جگہ دیتے ہیں، کیا اخلاق ہوتے ہیں ہمارے اس وقت، اللہ اکبر۔ لیکن جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، کیا ہمارا معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا اللہ سے ویسے ہی تعلق ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے نہیں کہ ان کی جلوتیں الگ ہیں اور خلوتیں الگ ہیں؟ یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا، ارشاد ربانی ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ ارے لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لوگوں سے اپنی حرکات کو چھپاتے ہیں، کیا مطلب؟ ڈرامے بازی کرتے ہیں، اخلاق کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں عجیب لوگ ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید یقین کمزور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اپنی تنہائی میں ایسی حرکتیں کیوں کرے جس کا کرنا اللہ کو انتہائی ناپسند۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا اسی لیے ہے، اور موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کون سا کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے بھائیو، آج میری اور آپ کی آزمائش کس چیز کے اندر آ گئی ہے؟ آج ٹیکسٹ کیا ہے ہمارا آزمائش کا؟ انٹرنیٹ۔ یہ ہمارے موبائل۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، انٹرنیٹ میں گھس کے کہاں کہاں نکل جاتے ہیں اور کیا کیا نہیں دیکھتے ہم، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، نماز پڑھنے میں ہمیں لذت نہیں آتی، قرآن پہ تدبر نہیں کر پاتے، قرآن کی چاشنی نہیں مل رہی، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا۔ ارے میرے بھائی، اپنی تنہائیوں کو پاک کر، اپنی تنہائیوں کو متقی بنا۔ اگر تو اپنی تنہائیوں کو متقی بنائے گا، اپنی تنہائیوں کو پاک کرے گا، تو پھر تو دیکھ اللہ کی طرف سے تجھ پر کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر تو دیکھ، نماز میں بھی تجھے لطف آئے گا، قرآن میں بھی تجھے مزہ آئے گا، ذکر میں بھی تجھے چاشنی ملے گی، بلکہ جو بھی تو نیکی کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا نور تجھے حاصل ہوگا۔ ارے تو کر کے تو دیکھ، کتنے لوگ ایسے نہیں اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں تو مولوی ثناء اللہ بنے ہوتے ہیں، لیکن جب دیار غیر میں چلے جاتے ہیں تو وہی بات، لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ تو پھر ایسا شخص کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کا یقین ہی نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں تم میں ہوتا ہوں، جب تم 3 ہوتے ہو تو 4تھا میں ہوتا ہوں، ارے جب تم اکیلے ہوتے تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ارے تیری شارک سے زیادہ ہم قریب ہیں تجھ سے، لیکن لوگوں سے خوف کھاتا ہے، ہم سے شرم نہیں کرتا۔ بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں لذت آ جائے، ہماری عبادات میں لذت آ جائے، اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائیں، جنت کے مالک بن جائیں، جنت کی راہیں آسان ہو جائیں، جہنم سے دوری ہو جائے، تو نسخہ کیا ہے میرے بھائیو؟ نسخہ یہ ہے کہ اپنی خلوت اور جلوت اس کو درست کر لیں، تنہائیوں کو پاک کر لیں، تنہائیوں کو متقی بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کس طرح آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، جو صحیح بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا